سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ترمذی میں حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن ہر حال میں خیری میں ہے. بہت بڑی بات ہے. مومن ہر حال کے اندر خیری میں ہوتا ہے. ہر حال سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو دیکھیں. سارے لوگ حالات گزرتے ہیں انسان پر, پریشانیاں آتی ہیں, بیماریاں آتی ہیں, مصیبتیں آتی ہیں, قرضے آتے ہیں, ہزاروں قسم کی زندگی میں انسان کو حالات ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ حالات میں خیر میں ہے. وہ کیسی خیر ہے مومن کو جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. خیر ایسی ہے کہ کوئی بھی حالات مومن پہ آ جائیں وہ خیر ایسے بنتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان چیزوں کی وجہ سے اس کے درجات بلند فرما دیتے ہیں. اور جب اللہ کے پاس وہ بندہ لوٹتا ہے, آخر ایک دن لوٹنا ہے, ہم نے سمجھے ان اللہ و انا الیہ راجعون, اللہ تعالیٰ کہتا ہے آؤ گے تو صحیح میرے پاس. تو جب مومن کے لیے ہم حالات پیدا فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس سے اس کو گھبرانا تو چاہیے نہیں, اس کو ہر حالات میں مبتلا کریں گے اللہ تعالیٰ. پریشانی میں بھی کریں گے, مصیبت میں بھی کریں گے, اس میں بھی کریں گے, اس میں بھی کریں گے. لیکن جو مومن ہوگا الحمدللہ اس کے لیے خیر ہوگی. خیر جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کو بدلہ مل جائے گا انشاءاللہ. جنت پہ اعلیٰ درجے ہوں گے. اللہ پاک اس کو کسی مقامات پہ لے جانا چاہتے ہوں گے تو اس مقام پہ اس کو لے جانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی عبادت نہیں ہوتی, ان چیزوں میں اس کو مبتلا فرما دیتے ہیں. اور دوسری چیز یہ خیر کے معاملے میں کہ حالات بھی ہوتے ہیں, مصیبتیں بھی آتی ہیں, پریشانی بھی آتی ہیں, لیکن اس مومن کی برکت ایسی ہوتی ہے کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان حالات کے جو اثرات ہیں اس پہ مرتب نہیں ہونے دیتے. تو بہت بڑی بات ہے. یعنی کوئی حالات انسان پہ مرتب ہو, کسی نے جادو کر دیا لیکن جادو کے اثرات اس پہ مرتب نہیں ہوں گے. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں سے کہیں ایسے اسباب پیدا فرما دیں گے کہ وہ اثرات ختم فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ٹال دیتے ہیں, اس پریشانی کو کسی نہ کسی سے نکال دیتے ہیں. یا اس مصیبت میں مبتلا ہے تو اتنا اللہ تعالیٰ اتنا اس کو اتنا مضبوط کر دیتے ہیں, اتنا مضبوط کر دیتے ہیں وہ اثرات بھی نہیں کرتے, اثر ہی نہیں ہوتا اس پہ. تو اس لیے ہمیں ہر حال ہی میں خیر میں مومن جو ہوتا ہے اس کو گھبرانا چاہیے. سبحان اللہ, کیونکہ اللہ نے اس کو ایمان دیا ہے, مومن ہے. ایک بڑی مثال دی اللہ نے اسی حدیث فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ جب اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے تب بھی خیر میں ہوتا ہے. اللہ اکبر. سب سے بڑا آزمائش انسان کی اسی وقت ہوتی ہے انسان موت پہ آتا ہے. سب سے سختی تو موت کی ہے انسان کے لیے. سب سے جتنی بھی سختیاں ہماری زندگی میں آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, وہ تو ایک ذرے کے برابر بھی نہیں جس وقت انسان مر رہا ہوتا ہے, جو اس کے حالات ہوتے ہیں. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مومن اس حال میں بھی خیر میں ہوتا ہے. وہ آگے سننے والی بات ہے, یہ سننے بہت ضروری بات ہے. آگے فرمایا کہ خیر کی وجہ کیا ہے. وجہ کیا ہے کہ مومن ہر حالت میں خیر میں ہے. اس کی وجہ بتائی کہ اس لیے کہ مومن اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے. دیکھ کتنی بڑی بات ہے. مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں دیکھیں کتنی واضح بات ہے کہ ایک تو یہ بتا دیا کہ مومن جو ہے وہ ذکر ضرور کرے گا. مومن کی شان یہ ہے کہ ہو سکتا نہیں کہ وہ ذکر سے غافل ہو. مومن ہے تو اللہ کو یاد کرے گا. یذکر اللہ کل احیانہ. عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادت مبارک تھی ذکر کرنے کی ایسی تھی, یذکر اللہ کل احیانہ, کہ
کوئی لمحہ کوئی سانس ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی ذکر نہ فرماتے ہو. تو یہی ساری عادات کیونکہ نبی پاک صحابہ کرام میں آئیں تو سارے صحابی ایسے تھے کہ اللہ کے ذکر سے محو رہتے تھے. ہر وقت ان کے قلوب جو تھے وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ متاثر رہتے تھے. وہی ساری چیزیں صحابہ سے نکل کے تابعین میں آئیں. ایسی چلی نا جماعت, تابعین میں یہ صفات موجود تھیں ساری. تابعین سے نکل کے تبع تابعین کے اندر آئیں, یہی صفات ان میں ساری موجود تھیں جو آج تک دیکھنے کے. اور اتنا زبردست کرنٹ تھا نا کہ اگر کسی نے صحابی کو دیکھ لیا تو تابعی بن گیا, تابعی کو دیکھ لیا تو تابعی بن گیا, اور وہ دنیا کے اندر بڑا انسان بن گیا. اور یہی صفات جو ہیں تابعین سے نکل کر اولیاء اللہ کے اندر آئی ہیں. کوئی اللہ کا ولی آپ ایسا نہیں دیکھیں گے دنیا کے اندر. جو ولی ہوگا, اللہ کا دوست ہوگا, وہ پکا ذاکر ہوتا ہے. ہو سکتا نہیں ذکر کے بغیر کوئی ولی بن جائے انسان کا. کو اللہ تعالیٰ نے شرط لگا دی, اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مومن ہے ہی وہ جو اللہ کا ذکر کرے گا. اور اس ذکر کی برکت سے, مومن کی اس ذکر کی برکت سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ساری زندگی اس کی خیر بن جاتی ہے. ساری زندگی خیر بن جاتی ہے. اس کی مصیبتیں, پریشانیاں دونوں ہاتھ سے. ایک تو اللہ پاک اس ذکر کی برکت سے اس مومن پہ جو ہے اس اثرات نہیں آنے دیتے اس پر کسی قسم کے بھی انشاءاللہ. وہ تو جو قسمت میں لکھے ہیں وہ تو حالات آئیں گے, لیکن اگر وہ ذکر کرنے والا شخص ہے یا عورت ہے الحمدللہ تو ہر چیز سے نکلتا چلا جاتا ہے. انعام بھی ملتا ہے, اللہ نکال بھی لیتے ہیں. یہ کس کی برکت ہے؟ مجھے بولے تو کرنا چاہیے دوستوں نے. اس سے سستی تو اپنا نقصان ہے. نمبر ایک, ہم ذکر نہیں کریں گے تو مومن کی لسٹ میں نہیں آ سکتے. یہ تو اس وقت پتہ چلیں گے جب موت آ جائے گی. وہ کتنے گھنٹے ہیں, کتنے دن ہیں ہمارے. اچھے کھاتے پیتے انسان بیمار ہو جاتا ہے, اور بیمار ہوتا ہے پھر اللہ کے نعمت سے متاثر ہوتا ہے بیچارہ, سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتا. اس وقت صحت ہے, سب کچھ ہے. اللہ کا نہیں فرماتے نعمت بہت بڑی چیز ہے. اللہ کی نعمتیں بڑی چیز ہیں, اور سب سے افضل نعمت جو اللہ نے دی وہ صحت ہے. اور صحت کا سب سے بڑی جو شکر ہے, شکر ادا کرے آدمی تو کس کا شکر کرے؟ صحت کا. سب سے بڑا صبح اٹھ کے شکر کرے کس چیز کا؟ کچھ صحت ہے تو عبادت ہے, صحت ہے تو قرآن ہے, صحت ہے تو مسجد ہے. صحت نہیں تو کیسے آ جائیں گے آپ؟ ایک نزلہ فلو ہو جائے تو آدمی کہتا ہے یار کیسے جاؤں. اذان بھی سن رہا ہے, اقامت بھی سن رہا ہے, مسجد بھی نزدیک ہے, وہ چھینکیں نہیں آنے دیتی اس کو, بخار نہیں آنے دیتا اس کو. تو جس کو اللہ نے صحت عطا فرمائی ہو, 2 وقت کا کھانا نصیب ہوتا ہو, پیٹ بھر کے کھاتا ہو, اللہ کے دیے مشروب پیتا ہو, گھوگ پیتا ہو, 7 پیتا ہو, ٹھنڈے مشروب پیتا ہو, گرم چائے پیتا ہو, کتنی بڑی چیز ہے. صحت اور کھانا دونوں موجود ہیں, اور اللہ کو یاد نہ کرے. مجھے یہاں اپنے حضرت یاد آتا ہے, 4 دن سے فاقہ تھے حضرت صاحب, اتنے سخت بیمار تھے. کتنے دن سے؟ 4 دن سے فاقہ تھے. اور منع بھی کیا تھا ڈاکٹروں نے, خود مریدین حضرات بھی کہتے تھے حضرت آپ آرام فرمائیں. تو حضرت صاحب جیسی اذان ہوئی اپنے حجرے میں کھڑے ہوئے, ایسے اپنی چادر کمبل کو اڑا. حضرت آپ چکر تو آپ آ رہے ہیں, کھڑا نہیں ہو سکتے, تو آپ تو جائز ہے آپ کے لیے کہ آپ ہم بھی آپ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں, جماعت آپ یہیں کر لیں حجرے میں. تو کیا جواب دی صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیں آپ کہتے کیسی بات کرتے ہو, میں اللہ کی نعمتیں کھاؤں اور اللہ کا ذکر نہ کروں؟ نعمتیں سوچا کیا کھائی تھی آدمی نے, مجھے بتائیں کیا نعمتیں کھائی ہوں گی اس غریب آدمی نے. 4 دن سے بھوکا تھا. اللہ نے ہمیں کیا کچھ دیا ہے دوستوں, کیسی افزائش دی ہے, کیسی صحت دی ہے. دانت ہمارے کام کرتے ہیں, پیٹ ہمارا کام کر رہا ہے, انگلی ہماری کام کر رہی ہیں. اس عمر میں بھی دیکھ لیں, 60 سال کا ہے, 70 سال کا ہے, مسجد تک اللہ میں لے آتا ہے. اللہ کو یاد نہ کریں, کتنی محرومی ہے. اور یہ کتنی بڑی حدیث ہے کہ یاد جو نہیں کرتا وہ مومن کی لسٹ سے نکل جاتا ہے, اور جو یاد کر لیتا ہے مومن, الحمدللہ وہ ایک جو یاد کر لیتا ہے وہ مومن کا درجہ بھی مل جاتا ہے, اس کو انعامات بھی مل جاتے ہیں, اور اللہ اس کی تمام مصیبتوں کو بھی نکال دیتا ہے. تو میرے بھائیو, یہ سستیاں جو ہے نا, غفلتیں کوئی چیز نہیں ہے, اس سے کوئی تعلق نہیں ہے مومن کا. تو کم سے کم یہ ضرور کرے کہ اپنے کچھ دیر کے لیے 15-10 منٹ کا نکال لیں, اور جو سب سے بڑا ذکر ہے وہ کریں. ہائیسٹ ذکر, جو ہائیسٹ ذکر جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ کون سا ہے؟ دل کا ذکر ہے. اس کو مراقبہ کہتے ہیں, قلبی ذکر کہتے ہیں. اتنی بڑی چیز ہے یہ الحمدللہ, اور اتنا آسان اور اتنا بلند
کہ جس وقت بندہ اللہ کے ذکر میں بیٹھتا ہے، آنکھ بند کر کے دل میں اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں میں کہتا ہے کہ تم سب ہٹ جاؤ، اب یہ دل میں یاد کر رہا تو میں بھی اس کو دل میں یاد کر رہا ہوں۔ مجموعوں کو ختم کر دیتا اللہ تعالیٰ کہ فلاں آدمی مجموعے سے نکل گیا ہے، دنیا سے نکل گیا ہے، سبحان اللہ۔ کہ دل جو ہے وہ اللہ کے لیے اعلان ہو جاتا ہے کہ اب یہ دل دنیا سے نکل چکا ہے، بالکل فارغ ہو گیا دنیا سے، روح نکل چکی ہے، اس نے آنکھ بند کر کے دل کی طرف توجہ کر لی جو کہ میرا گھر ہے، اب تم سب باہر جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے، اب یہ ہے میرا بندہ ہے مراقبہ۔ اس کا ہم بھائی صرف اتنا ہی کر لیں کہ بھائی صبح بیٹھ کے فجر کے بعد اسی جگہ جہاں بیٹھیں 10 منٹ صرف مراقبہ آنکھ کا بند کر کے، اللہ 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 اللہ، زبان نہ ہلائیں دل کے اندر، یہ تو میں زبان سے کہہ رہا ہوں، زبان نہیں لاتے ہیں بلکہ زبان کو روک لیتے ہیں، دل کے ساتھ کریں، اتنا لطف آئے گا دل کے اندر جب آپ کریں گے، دل بھی کرتا ہے اللہ 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 اللہ، دل بھی کرتا ہے۔ پچھلے دن میں نے آپ کو بات سنائی ہے، میرے جاننے والے ان کا آپریشن ہوا کراچی کے اندر، پاکستان میں ہارٹ کا اوپن سرجری ہوئی، تو سرجری کر رہا تھا کنسلٹنٹ، وہ باہر آیا، بیوی بچے خدا خیر کرے کیا خوشخبری لے کے آئے، تو عجیب حالت ہے، کہتے یہ جو حضرت نے یہ کیا کام کرتے تھے؟ کہتے یہ کچھ نہیں، بس اللہ والے نیک آدمی تھے، کہتے ہیں ہم دل کا آپریشن کر رہے ہیں، ان کو دل چل رہا ہے، بہت اللہ اللہ کر رہے ہوتے۔ دیکھیں اللہ کی بات سچے ہیں، نبی پاک کی باتیں سچی ہیں دوستوں۔ تو آج اللہ کے نبی جی فرماتے ہیں کہ جس طرح کی موت نکلتی ہے وہ بھی خیر ہے اس کے لیے، کیونکہ وہ اللہ کو یاد کر رہا ہے، اس وقت اس کے درجے بلند ہو رہے ہیں۔ تو ایسے تو نہیں ہوتا اگر ہم یاد نہ کریں، پکا وعدہ کر لیں کہ 10 منٹ بیٹھ رہے ہیں صبح ہم نے، اور بیٹھ کے آنکھ بند کرنی ہے، گھر میں کر لیں، مسجد میں کر لیں، کسی کونے میں بیٹھ کے کر لیں، مراقبہ ہے، اس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، وضو سے ثابت ہے، فضائل اعمال کے اندر اتنی تعریف کی ہے حضرت محمد ذکر رحمۃ اللہ نے مراقبے کی، پڑھ کے دیکھیں آپ، 2-3 صفحے لکھے ہیں کہ یہ ذکر تو اتنا بڑا ذکر ہے، اس کی کوئی حد انتہائی کوئی نہیں ہے۔ تو اس میں بھائی انشاءاللہ کوشش کریں گے قرآن بھی پڑھیں، نمازیں پڑھیں، سب کریں، لیکن یہ چیز جو اللہ نے کہا ہے کہ اگر تم نے مومن بننا ہے تو مومن بننے کی شرط یہ ہے کہ انسان اللہ کو یاد کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔